رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن فرعون علا في الأرض بلا شبہ فرعون نے سرزمین مصر میں سرکشی کر رکھی تھی وجعل أهلها شيعا اور وہاں کے باشندوں کو گروہوں میں بانٹا ہوا تھا یستضعف طائفة منہم ان میں سے ایک گروہ کو وہ کمزور کر رہا تھا یذبح ابناءہم کہ ان کے بچوں کو وہ ذبح کر ڈالتا ویستحیی نساءہم اور ان کی بچیوں کو وہ زندہ رکھتا تھا انہ کان من المفسدین یقیناً وہ فساد برپا کرنے والے لوگوں میں سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے مصر کے جو حالات تھے وہ قرآن کریم نے بڑے مختصر اور جامع انداز میں اس ایک آیت کے اندر بیان کیے ہیں۔ فرعون کی مصر کی جو آبادی تھی وہ دو قسم کے لوگوں پر مشتمل تھی۔ ایک لوکل برادری تھی، وہاں کی مقامی لوگ تھے جو فرعون کے ہم قوم بھی تھے اور ان کو قبطی کہا جاتا تھا، اور دوسرے مہاجر تھے جو فلسطین کنعان سے ہجرت کر کے یہاں آ کر آباد ہوئے تھے۔ یہ جو مہاجرین تھے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اسرائیل، اس کا معنی ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ یہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور بنی اسرائیل کا معنی ہے یعقوب کی اولاد۔ تو یہ پوری کی پوری قوم جو بنی اسرائیل تھی یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران بنے تھے تو انہوں نے اپنے والد ماجد اور اسی طرح اپنے 11 بھائی اور ان کی بیوی بچوں کو، اولاد کو مصر بلوا لیا تھا۔ یہ لوگ یہیں مصر آ کر آباد ہو گئے۔ اللہ نے اس نسل کے اندر اتنی برکت رکھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو یہ 12 بیٹے تھے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی شامل تھے، ہر بیٹے کی نسل اتنی بڑھی کہ باقاعدہ اس سے ایک قبیلہ وجود کے اندر آیا، اور یہ ایک مستقل قوم جو ہے وہ بنی اسرائیل بن گئی۔ جس وقت اس فرعون کا زمانہ آیا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، تو اس نے ان بنی اسرائیل پر مظالم شروع کیے، اور وہ مظالم بھی اس طرح کہ ان کی شہری آزادی کو اس نے ختم کر دیا، اور یہ جتنی مہاجر برادری تھی اس سب کو مصر کے اندر زبردستی غلام بنا لیا گیا۔ اس زمانے میں ایک غلام ہونا شاید اتنا بڑا عیب تھا انسان کے لیے کہ، اور اتنی بڑی کمزوری کی بات تھی کہ اس سے زیادہ کمزوری اور عیب کی بات شاید کوئی دوسری ہو۔ غلام ہونے کا مطلب یہ تھا کہ انسان نہ اپنے وجود کا مالک اور نہ اپنے مال کا مالک، نہ اپنے وجود پر اسے کوئی اختیار، نہ اپنے مال پر اسے کوئی اختیار، اور اس کا آقا جیسے چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے۔ اور یہی کچھ مصر میں بنی اسرائیل کے ساتھ ہو رہا تھا کہ فرعون نے ان کی شہری آزادی کو ختم کر کے ان کو غلام بنا لیا تھا۔ اب نہ تو ان کو مصر کے اندر شہری حقوق حاصل تھے، اور نہ ہی ان کو یہ اجازت تھی کہ وہ یہاں سے نکل کر واپس اپنے علاقے فلسطین کی طرف چلے جائیں، بلکہ فرعون نے ان کو جبراً یہیں روک رکھا تھا اور ان سے بیگار پر کام لیا کرتا تھا۔ فرعون کی قوم کے جتنے لوگ تھے، پوری قبطی قوم، انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ جہاں چاہتے جس کام پہ چاہتے لگا دیتے، ظلم کرتے، مار ڈالتے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کیونکہ سرکاری طاقت اور قوت جو ہے مکمل طور پر قبطیوں کی ہم نوا تھی۔
اللہ رب العزت نے اسی صورتحال کو یہاں ذکر کیا، فرمایا کہ فرعون نے سرزمین میں یعنی مصر میں، سرزمین سے مراد یہاں مصر کی زمین ہے، کہ اس میں سرکشی کر رکھی تھی۔ سرکشی کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کے حقوق کو بھی ضائع کرے، بندوں کے حقوق کو بھی ضائع کرے، اور فرعون نے یہی کیا تھا کہ اللہ کے حقوق کو تو ضائع کیا تھا خود خدائی کا دعویٰ کر کے کہ میں خدا ہوں، اور صرف یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، بلکہ کہنے لگا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں، سب سے اونچا رب ہوں۔ تو یوں اس نے اللہ کے حقوق کو ضائع کیا، اور بندوں کے حقوق کو یوں ضائع کیا تھا کہ ایک پوری قوم کو، جو انبیاء کی اولاد تھی، نبی کی اولاد تھی، اس قوم کو، پوری کی پوری قوم کو غلام بنا لیا تھا، اور ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھا رہا تھا۔ وجعل اہلہا شیعا، فرمایا وہاں کے باشندوں کو گروہوں میں بانٹ دیا تھا، یعنی ایک اپنی قوم تھی کہ جس کو ہر طرح کی آزادی، ہر طرح کی مراعات، بلکہ ہر طرح کی چھوٹ حاصل تھی، اور ان کے لیے کوئی قانون نہیں تھا۔ یہی فرعون کی قوم تھی قبطی، جو فرعون پر ایمان لائے تھے اور فرعون ہی کو خدا سمجھتے تھے اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ اور دوسرا گروہ جو ہے یہ بنی اسرائیل کا تھا، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا یستضعف طائفة منہم، کہ ان میں سے ایک جماعت کا، گروہ کا زور وہ گھٹا رہا تھا، اس کو کمزور کر رہا تھا، یہ بنی اسرائیل تھے، کہ ان کو اس نے زبردستی غلام بنا لیا تھا، اور ان کے شہری حقوق تک ختم کر دیے تھے، اور جیسے چاہتے ان کے ساتھ سلوک کرتے، ان کو جان سے بھی مار ڈالتے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ آگے کمزور کرنے کی جو اس نے مختلف صورتیں اپنائی تھی، ان میں سے ایک صورت بیان کی، بلکہ دو صورتیں بیان کی۔ ایک تو یہ کہ ان کے نومولود بچوں کو قتل کرتا تھا۔ یہ ایسا کیوں کرتا تھا؟ اس کی وجہ یہ لکھی ہے مفسرین کرام رحمہم اللہ نے، کہ فرعون کے دربار کے اندر نجومی تھے، وہ نجومی جو ہے مختلف ذائچے بنا کر، حساب کتاب کر کے، اپنے اندازے سے کچھ نہ کچھ باتیں اس کے کان میں ڈالتے رہتے تھے۔ تو ان نجومیوں نے ایک مرتبہ فرعون سے یہ کہا کہ یہ ان بنی اسرائیل میں جن کو تم نے غلام بنایا ہوا ہے، عن قریب ایک بچہ پیدا ہوگا، اور وہ بچہ جو ہے وہ تمہاری اس سلطنت کو ختم کر دے گا۔ فرعون کو اس بات پر یقین بھی ہو گیا، اور ساتھ ساتھ غصہ بھی آیا، اور اس نے اسی وقت سے یہ حکم دے دیا کہ آج کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی بھی بچہ پیدا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کی سی آئی ڈی کے لوگ اور اس کے سرکاری لوگ اور اسی طرح عورتیں یہ گھروں میں پھرتے رہتے، بنی اسرائیل کے گھروں میں گھس جاتے، اور جہاں کوئی دیکھتے کہ کوئی بچہ ہوا ہے تو اس بچے کو فوراً قتل کر دیتے۔ یوں ہزاروں کی تعداد کے اندر انہوں نے جو ہے نومولود بچوں کا قتل عام کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ظلم یہ تھا، وہ یستحیی نساءہم، بچیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ کیوں زندہ رکھتے تھے؟ تاکہ جب یہ بڑی ہوں گی تو ان سے اپنے گھروں کے اندر کام لیں گے۔ چنانچہ فرعون کے محلات میں، قبطیوں کے گھروں کے اندر جو ہے یہ جس طرح ماسیاں گھروں کے اندر کام کرتی ہیں، اسی طرح بنی اسرائیل کی ان بچیوں سے گھروں میں کام لیا جاتا تھا، اور اس کام کے معاوضے میں ان کو کوئی تنخواہ نہیں دی جاتی تھی، بلکہ بیگار پر ان سے کام لیا جاتا تھا۔ تو ایک طرف ان کے بچوں کو قتل کر کے ان کو کمزور کیا جا رہا تھا، اور دوسری طرف ان کی غیرت کو مارنے کے لیے اور ان کو ذہنی طور پر تکلیف دینے کے لیے ان کی بچیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا تاکہ بیگار پر ان سے کام لیا جائے۔ تو فرمایا یوں ایک قوم کے ساتھ فرعون جو ہے وہ مسلسل ظلم کر رہا تھا، اور وہ قوم بھی عام قوم نہیں تھی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جو تینوں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، یہ ان کی اولادیں تھیں۔ انبیاء کی اولاد کے ساتھ سرزمین مصر میں سال ہا سال سے یہ ظلم ہو رہا تھا۔ انہ کان من المفسدین، آخر میں خلاصے کے طور پر ارشاد فرمایا کہ یہ جو فرعون تھا یہ تھا ہی طبعی طور پر ایک فسادی انسان، اس کا کام ہی فساد برپا کرنا تھا، اور اس نے یہی کام کیا، اور اپنے ساتھ اس نے اپنے دربار کے لوگوں کو، سرکاری عمال کو، حتیٰ کہ اپنی قوم کو بھی اسی ظلم و ستم کے اندر اس نے شامل رکھا، اور یوں اس نے سرزمین مصر کے اندر ایک فساد برپا کر کے رکھا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت
کی جو مشیت تھی، اللہ کی چاہت تھی کہ میں نے کمزور قوم کو کیسے اوپر لے کر جانا ہے اور ان کو کیسے ترقی دینی ہے، اس ظلم سے کیسے نکالنا ہے، ان چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ جو بھی ظالم ہوگا، جتنا طاقتور ہوگا اور جتنے وسائل اس کے پاس ہوں گے، جتنی بڑی فوج ہوگی، بالآخر اس کا انجام جو ہے وہ بھیانک ہے، اور اس کا انجام جو ہے وہ نہایت خطرناک ہے۔ فرعون کے پاس اپنے دور کی ساری قوتیں موجود تھیں۔ سلطنت موجود تھی جو قوت کا ذریعہ ہے، مضبوط ترین فوج موجود تھی جو قوت کا ذریعہ ہے، ہر قسم کے وسائل موجود تھے جو قوت کا ذریعہ ہے۔ غرض یہ کہ ہر قسم کی قوتیں اس کے پاس موجود تھیں، اور اس نے انہی قوتوں پر غرور کر کے خدائی کا بھی دعویٰ کیا، اور بنی اسرائیل پر، مہاجرین پر ظلم و ستم بھی اس نے شروع کیا، اور 40 سال سے زائد کا عرصہ وہ یہی ظلم و ستم کرتا رہا۔ لیکن جب اللہ رب العزت کا فیصلہ آیا تو اللہ رب العزت نے چند لمحوں میں اس کی پوری طاقت اور قوت کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا، اور جس لشکر پر اسے بھروسہ تھا، جس سلطنت پر اسے بھروسہ تھا، جن وسائل پر اسے بھروسہ تھا، وہ سارے کے سارے اسی کے ساتھ غرق ہو گئے، ڈوب گئے، اور کوئی بھی چیز اس کے کام نہیں آئی۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ نہ ظلم کو پسند کرتے ہیں، نہ ظالم کو کامیابی دیتے ہیں۔ ظالم کے انجام بالآخر ہلاکت ہے، اور لوگوں کے لیے عبرت بننا ہے۔ اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ تو دنیا کا عذاب الگ ہے، اور فرمایا آخرت میں یہ جتنے ظلم ہیں یہ اندھیروں اور تاریکیوں کی شکل میں ہوں گے۔ علماء نے اس کی ایک صورت یہ بھی لکھی ہے کہ ظالموں کو آخرت میں جو عذاب دیے جائیں گے، ان میں سے ایک عذاب یہ بھی ہوگا کہ انہیں سخت قسم کے عجیب و غریب اندھیروں میں رکھا جائے گا۔ اور فرعون اور اس کے قوم کے بارے میں تو سورہ مومنون میں یہاں تک آیا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ دنیا میں تو اللہ نے وحاق بآل فرعون سوء العذاب، کہ دنیا میں تو اللہ نے اسے بدترین عذاب میں گھیرا، یعنی سمندر کے اندر غرق کر دیا، اور پھر عالم برزخ میں، قبر میں ان کا کیا حال ہے؟ فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام جو ہے انہیں آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور پھر جب قیامت قائم ہوگی، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، تو پھر انہیں کہا جائے گا کہ اب سخت ترین عذاب کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو دنیا میں بھی بربادی، اور اسی طرح عالم برزخ میں بھی بربادی، اور قیامت میں تو ہے ہی ان کے لیے بربادی بربادی۔ کوئی سہولت نہیں ہے، کوئی آرام و رہائش نہیں ہے۔ جو دنیا میں ظلم کیا ہمیشہ اس کی سزا بھگتیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ظالم بننے سے بھی محفوظ فرمائے، اور مظلومیت سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔